بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو توبہ کر کے توڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس شخص سے کہہ دو کہ وہ آئندہ توبہ کر کے نہ توڑے، ورنہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا اور اسے سخت عذاب دوں گا۔ یہ پیغام سن کر وہ شخص چند روز تو اپنی عادت کے خلاف صبر سے رہا، لیکن پھر توبہ سے گیا اور نافرمانی پر اتر آیا۔ اس پر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پھر وحی بھیجی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نافرمان بندے سے ناراض ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پیغام سن کر وہ اللہ کا عاصی بندہ جنگل کی طرف نکل گیا اور تنہائی میں یوں اللہ عز و جل سے مخاطب ہوا، اے پروردگار، تو نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا ہے، کیا تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا میری نافرمانی سے تجھے کوئی نقصان پہنچا ہے؟ کیا تو اپنے بندوں پر بخل سے کام لیتا ہے؟ کیا کوئی گناہ تیرے عفو کرم سے بڑا ہے؟ جب عفو کرم تیری صفت ہے پھر تو مجھے نہیں بخشے گا۔ اگر تو اپنے بندے کو نا امید کر دے گا تو وہ کس دروازے پر جائیں گے؟ تیرے در سے ٹکرائے ہوئے کس کی پناہ تلاش کریں گے؟ اے الہی، اگر تیری رحمت ختم ہو چکی ہے اور تیرا عذاب مجھ پر لازم ہو گیا ہے تو اپنے تمام بندوں کے گناہ مجھ پر ڈال دے، میں ان سب کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ ان پر اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس آدمی کو پیغام بھیجا کہ اے میرے گنہگار بندے، تو میرے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر تیرے خطاؤں سے زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا بھی بھر جائے تو بھی میں تجھے بخش دوں گا کہ تو میری رحمت کاملہ اور عفو کا اعتراف کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ آ کر وہ توبہ کی غرض سے نکلا اور ایک زاہد و عابد کے پاس حاضر ہوا، اپنا حال بتا کر توبہ کی قبولیت کا رستہ پوچھا تو اس نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور پھر کسی اللہ والے کی تلاش شروع کر دی۔ چنانچہ ایک شخص نے اسے کہا کہ تو فلاں گاؤں چلا جا کر وہاں ایک بزرگ عالم ہے جو تجھے توبہ کا طریقہ بتلائے گا۔ اس پر وہ اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب آدھی رات طے کر لی تو اس کی موت آ گئی اور اس نے اپنا سینہ اس گاؤں کی طرف جھکا دیا۔ اس وقت رحمت اور موت کے فرشتے اس کے پاس جمع ہو گئے اور عذاب کے فرشتوں نے اسے قاتل اور مجرم ٹھہرایا، لیکن رحمت کے فرشتوں نے اسے تائب بتایا کیونکہ وہ توبہ کے لیے اس گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ چنانچہ اس کی بستی اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا دونوں کا فاصلہ اس سے ناپنے کا حکم ہوا اور ساتھ ہی اللہ نے اس عالم بستی کو قریب ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اس بستی کے بالش پر قریب نکلا۔ اس طرح اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کے سامان پیدا کر دیے اور اس کی روح رحمت کے فرشتے لے گئے۔ حضرت ذوالنون مصری متفکر ہو کر دریا کے کنارے کھڑے تھے، دیکھا کہ بڑا بچھو دوڑتا دریا کے کنارے پر آیا اور ایک مینڈک فوراً دریا سے نکل کر اس کو سوار کر کے پرلے کنارے لے چلا۔ یہ عجیب معاملہ دیکھ کر حضرت مصری بھی اس کنارے پر گئے۔ پھر وہ جلدی سے اتر کر ایک درخت کے نیچے گیا۔ وہاں ایک سانپ سوتے مسافر کی چھاتی پر بیٹھا تھا، چاہے کہ اسے کاٹے، اس نے جاتے ہی سانپ کو ڈنگ مارا، وہ مر گیا، مسافر بچ گیا۔ پھر جلدی سے بچھو اسی طرح اپنے مکان کو چلا گیا۔ میں نے جانا یہ آدمی کوئی کامل ہے کہ عنایت الہی نے اس قدر اس کی حفاظت فرمائی کہ ایک موذی کو دوسرے موذی سے ختم کروایا اور اسے بچایا۔ اس کی ملازمت حاصل کرنا چاہیے۔ جب اس کے نزدیک گیا، چاہا کہ قدم آگے بڑھاؤں، اس نے آنکھ کھول دی، دیکھا تو کوئی شرابی سا ہے۔ مجھ کو کمال تعجب ہوا کہ اللہ اللہ اس کا یہ حال ہے اور عنایت خدا کا وہ حال ہے۔ اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی کہ اے ذوالنون حیران کیوں ہو، یہ بھی تو ہمارا بندہ ہے اگرچہ گندا ہے۔ اگر ہم صرف نیکوں ہی کی حفاظت کریں تو بروں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت ذوالنون پر حالت جذب و جنون کی طاری تھی کہ گھومتے تھے اور کہتے تھے افسوس اوپر حال اس غافل کے کہ رحمت الہی اس جوش و خروش سے اس کے ہمدوش ہو اور وہ بے ہوش خواب خرگوش میں مدہوش۔ جب شام ہوئی اور ہوا سر
سر چلی اس غفلت زدہ کے حق میں صبح ہوئی۔ نیند سے چونکا اور ذوالنین کو بیٹا دیکھا۔ متحیر و نادم ہو کر کہا اے مقتدائے وقت تم یہاں کیوں؟ فرمایا تو اپنا حال بیان کر۔ کہا میرا حال آپ پر بخوبی روشن ہے۔ پھر میں نے اس کو وہ سام دکھایا، دیکھتے ہی ترا گیا۔ جب سب قصہ سنایا تو رو چلا کر سر میں خاک ڈالنے لگا، چیخے مارتا کپڑے پاٹتا جنگل کو چلا گیا اور نفس کو بہت لعنت و ملامت کرتا رہا۔ جب بروں کی حال پر اس قدر کرم ہے تو نیک لوگوں پر کس قدر عنایت ہوگی۔ پھر اللہ کی حضور سچی توبہ کی اور تائب ہو کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد اللہ نے اور کرم کیا تو وہ مستجاب الدعوات ہو گیا۔ جس بیمار کو دم کرتا تندرست ہو جاتا اور تا دم آخر اللہ کا احسان مند رہا۔ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور زنا کر بیٹھا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ اگلے دن وہ پھر آ گئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ واپس لوٹا دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کو پیغام بیچ کر دریافت کیا کہ تمہارے علم کے مطابق معاذ کی عقل میں کوئی فطور تو نہیں، یا تم اسے بدلہ بدلاسا تو نہیں پاتے ہو؟ قوم والوں نے جواب دیا کہ ہماری معلومات کے مطابق وہ کامل عقل کا مالک ہے اور ہماری خیال کے مطابق وہ نیک آدمی ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن پھر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دوبارہ دریافت فرمایا۔ قوم والوں نے کہا نہ تو اس کا کردار بدلا ہے اور نہ ہی اس کی عقل میں کوئی کوتاہی واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ چوتھے روز ان کے خاطر ایک گڑھا کھدوایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں سنسار کر دیا گیا۔ پھر غامدیہ خاتون بھی آ گئی۔ اس نے درخواست کی یا رسول اللہ میں زنا کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی واپس لوٹا دیا۔ اگلے دن پھر آ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں واپس لوٹاتے ہیں؟ شاید آپ مجھے بھی اس طرح واپس لوٹانا چاہتے ہیں جس طرح معاذ کو واپس لوٹایا تھا۔ اللہ کی قسم میں تو حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان سننے کے بعد فرمایا تب تو سزا نافذ نہیں ہو سکتی، جا اور ولادت کے بعد آنا۔ جب غامدیہ نے بچے کو جنم دیا تو اسے ایک کپڑے میں لے کر آئی اور کہا میں بچے کو جنم دے چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ یہاں تک کہ تم اس کا دودھ چھڑا دو۔ جب اس نے دودھ چھڑا دیا تو بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ اس کا دودھ میں نے چھڑوا دیا ہے اور اب یہ کھاتا پیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے لیے سینے تک گڑھا کھدوایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں نے اسے سنسار کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر غامدیہ کے سر پر مارا تو خون کے چینٹے حضرت خالد کے چہرے پر آ پڑے۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو سخت الفاظ کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی عظیم توبہ کی ہے کہ اگر لوگوں سے ناجائز محصول یا ٹیکس لینے والا بھی ایسے توبہ کرتا تو اس کی بخشش ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ نے اسے رجم کیا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس نے ایسے توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کی 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے بھی افضل کوئی کام دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کو راضی کرنے کی خاطر قربان کر دی؟